بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام رمضان کے لیے خاص دعائیں کا اہتمام۔ رمضان کی 3 ایسی دعائیں ہیں جن کے پڑھنے سے بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ رمضان کے پہلے عشرے میں رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور پہلے عشرے کی دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی دعا ہے جس کا اہتمام ضروری ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور دوسرے عشرے کی دعا یہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تیسرا عشرہ رمضان المبارک کا نجات کا ہے اور گناہوں سے نجات کے لیے اور بخشش کے لیے اللہ سے معافی مانگنے کا تیسرا عشرہ ہے اور اس کی دعا یہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اس طرح پڑھنے سے انا جس کے آخر میں آ جائے وہ مرد پڑھتا ہے اور جس کے آخر میں انی آ جائے وہ عورت کے لیے ہے۔ عورت پڑھے گی اللہم انک عفو کریم۔ کریم کا لفظ اس لیے ملاتے ہیں، کریم کا مطلب بہت ہی سخی، اللہ کو پسند ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ یہ مردوں کے لیے ہے جس کے اوپر زبر ہو۔ ترجمہ: اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس ہمیں معاف فرما دے۔ اس کے ساتھ کثرت سے اور بھی دعائیں ہیں۔ حدیث مبارک میں جس کا مفہوم ہے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ اور دعاؤں میں افضل دعا ہے الحمدللہ۔ اس کا اہتمام کریں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہینہ اتنے دنوں اور اتنے مہینوں کا ہوتا ہے۔ تیسری مرتبہ کہتے ہوئے آپ نے انگوٹھے کو دبا لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1908۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا یوں کہا ابو القاسم نے فرمایا چاند ہی دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند ہی دیکھ کر روزہ موقوف کرو اور اگر ابر ہو جائے تو 30 دن پورے کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1909۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج سے 1 مہینہ تک جدا رہے، پھر 29 دن پورے ہو گئے تو صبح کے وقت یا شام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اس پر کسی نے کہا آپ نے تو عہد کیا تھا کہ آپ 1 مہینہ تک ان کے یہاں تشریف نہیں لے جائیں گے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1910۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے جدا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالا خانہ میں 29 دن قیام کیا تھا، پھر وہاں سے اترے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 مہینہ کا اعلان کیا تھا، جواب میں آپ نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1911۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہیں ان کے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دونوں مہینے ناقص نہیں رہتے، مراد رمضان اور ذی الحجہ کے دونوں مہینے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1912۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم ایک بے پڑھی لکھی قوم ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ حساب کرنا، مہینہ یوں ہے اور یوں ہے۔ آپ کی مراد ایک مرتبہ 29 دن دونوں سے تھی اور ایک مرتبہ 30 سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 انگلیوں سے 3 بار بتلایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1913۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص رمضان سے پہلے شعبان کی آخری تاریخوں میں 1 یا 2 دن کے روزے نہ رکھے، البتہ اگر کسی کو ان میں روزے رکھنے کی عادت ہو تو وہ اس دن بھی روزہ رکھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1914۔ ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، ان سے اسرائیل نے، ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ شروع اسلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ جب روزہ سے ہوتے اور افطار کا وقت آتا تو کوئی روزہ دار اگر افطار سے پہلے بھی سو جاتا تو پھر اس رات میں بھی اور آنے والے دن میں بھی انہیں کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی تاکہ پھر شام ہو جاتی۔ پھر ایسا ہوا کہ قیس بن سرما انصاری رضی اللہ عنہ بھی روزے سے تھے۔ جب افطار کا وقت ہوا تو وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا اس وقت تو کچھ نہیں ہے لیکن میں جاتی ہوں کہیں سے لاؤں گی۔ دن بھر انہوں نے کام کیا تھا اس لیے آنکھ لگ گئی۔ جب بیوی واپس ہوئی اور انہیں سوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا افسوس تم محروم ہی رہے، لیکن دوسرے دن وہ دوپہر کو بے ہوش ہو گئے۔ جب اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہ میں بہت خوش ہوئے اور یہ آیت نازل ہوئی، کھاؤ پیو یہاں تک کہ ممتاز ہو جائے تمہارے لیے صبح کی سفیدی دھاری، صبح صادق سیاہ دھاری صبح کاذب سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1915۔